حضور کی 11 بیویاں تھیں، 2 بیویوں نے آپ کی زندگی میں وفات پائی، 9 بیویاں ایک وقت میں حضور کے اقت میں رہی اور تقریباً ایک جگہ پر رہی۔ اب حضور 9 بیویاں تھیں، باتوں میں بات یہ بھی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 11 شادیاں کی تھی نا، یہ عورت کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ تھوڑا سا ذہن کو آج حاضر کیجیے گا، یہ 2-3 نکاحوں کی وجوہات بتاتا ہوں، سمجھیے گا اسے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے 11 نکاح کی اصلیت کیا تھی۔ نہ تو عورت کی خواہش میں تھی، یہ حالات نے شادیاں کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جو خاتون آئی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ کی جب حضور سے نکاح ہوا تو حضور کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ کی عمر مبارک 40 سال۔ اپنی جوانی میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک سیدہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی۔ ساری اولاد حضور کی سیدہ خدیجہ سے ہے سوائے ایک بیٹے کے۔ سیدہ خدیجہ زندہ کتنا عرصہ رہی؟ 25 سال حضور کی اور سیدہ خدیجہ کی شادی رہی۔ 25 سال تو حضور کی عمر مبارک کیا ہو گئی؟ 50 سال۔ تو جو جوانی کا وقت تھا نا، اس وقت میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی رفاقت کے بعد جب حضور کی عمر مبارک 49 برس یا 50 برس تھی، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی۔ اب اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے محسوس کریں کہ آپ اس دور میں ہیں۔ حضور کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عمر تقریباً 12-15 سال کے قریب یقیناً ہوگی، اور دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مکے والے دشمن ہیں، زوجہ کے بعد وفات پا چکی ہیں، نبوت کی ذمہ داری ہے اور ساتھ گھر داری بھی ہے۔ ان حالات میں پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور کے جاننے والی خاتون تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا دوسرے نکاح کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو حضور نے بتایا جی ارادہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی جس طرح بات ہی چلتی ہے عام معاشرے میں، تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ بھی مطلب بیوہ بھی اس کے ساتھ بھی نسبت کی جا سکتی ہے، بات چلائی جا سکتی ہے، اور کماری کے ساتھ بھی چلائی جا سکتی ہے۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیوہ میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کماری میں آپ کے بھائی آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس وقت جو عمر مبارک تھی وہ 50 سال تھی۔ ان کے جو شوہر تھے یہ وفات پا چکے تھے۔ ان کا سارا گھرانہ مسلمان نہیں ہوا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ چلی گئی۔ حبشہ ہجرت کی اسلام کے لیے، تو اسلام کے ابتدائی دنوں میں دین کے لیے قربانی دی ہوئی تھی۔ واپس حبشہ سے آئیں تو ان کے شوہر انتقال کر گئے، تو اب یہ اکیلی تھی۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام کیا، انہوں نے قبول کیا، اور یہ تھی حضور کی دوسری شادی۔ دوسرا نکاح ان بچیوں کے لیے، گھر کی ذمہ داری کے لیے، ان خاتون کو جو ہے حضور اپنے گھر لے کے آئے۔ 50 سال کی عمر میں 2 شادیاں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ ان کی اب جو جدید تحقیق ہے نا، جدید تحقیق کے مطابق ان کی نسبت طے ہو چکی تھی جبیر بن مطعم کے بیٹے سے۔ حضرت ابو بکر کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ لوگ
کافر تھے، وہ پسو پیش کرتے تھے اس رشتے کے لیے کہ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا۔ ادھر مسلمان کتنے تھے؟ گنتی کے چند 100-125 مسلمان تھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ حبشہ میں تھے۔ تو جب حضور سے بات خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادھر سے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے ہاں کر دی اور یہ نکاح بھی ہو گیا۔ اب اس نکاح کی جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ سیدہ خدیجہ کا وفات پا جانا، جو صحابیہ خولہ کا ان کا پوچھنا، اور نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاں کر دینا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آ گئی ہیں، رخصتی نہیں کی ان کی بیوی۔ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے ان کی عمر 6 سال تھی، مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ تو یہ تاریخ کی بات ہے، اس میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کو یاد ہے ہجرت اکیلے کی تھی، بیٹیاں اور بیویاں بعد میں آئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے، عمر مبارک اس وقت تقریباً 53-54 سال تھی، اور گھر میں ایک ہی خاتون تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد یا جنگ بدر کے آس پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصتی کر کے اپنے گھر لے آئے۔ تو یہ 2 بیویاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر تک۔ جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں، 53 سال کی زندگی پہلے اور 2 سال یہ ڈالیں، 55 سال کی عمر میں صرف 2 بیویاں تھیں۔ اب جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے۔ 313 مسلمانوں میں مہاجرین جو لوگ مکہ سے آئے تھے وہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، باقی انصار مدینہ تھے۔ تو جنگ بدر میں ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن حارث، یہ سب سے پہلے جنگ کے لیے نکلے تھے، یہ شہید ہو گئے، زخم لگا، یہ شہید ہو گئے۔ اب یہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ان کو بھی زخم لگے اور جنگ کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب 2 خواتین ہیں، بیوہ ہیں۔ بیوہ کس لیے ہوئی؟ اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے ہجرت کی، ان لوگوں نے اسلام کے لیے جنگ کی اور یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا حضرت حفصہ سے شادی کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر نے معذرت کر دی۔ پھر کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں۔ سیدنا عثمان کی بیوی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بھی وفات پا چکی اس وقت، مگر حضرت عثمان نے بھی انکار کیا، معذرت کر دی۔ پھر حضور نے کہا کہ عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر ہے اور حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر ہے۔ تو پھر حضور نے تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کو دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے، ان لوگوں کو عظمت دینے کے لیے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کے لیے حضور نے پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس میں کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، کوئی عورت کی خواہش نہیں تھی، حالات ایسے تھے۔ 80-85 مسلمان شادیاں آپس میں کرنی تھی نا، عورتیں بیوہ تو نہ رہتی، یہ ترغیب دینی تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہوگی تو تم لوگوں نے اپنانا ہے۔ تو اسی طرح ابو عبیدہ بن حارث کی جو زوجہ تھی، جو بیوہ ہو چکی تھی، آپ نے پھر ان سے بھی شادی کی، زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ اسی طرح جنگ احد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وفات پا گئے، ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو جنگ احد بدر کے 1 سال بعد ہوئی، آپ سمجھے، تو 56-57 سال کی عمر میں حضور کے یہ 5 نکاح تھے، جن میں 4 زوجہ
ایک وفات پا چکی تھی. تو حضور کی سب نکاحوں کی بالکل اسی طرح وجوہات تھی اور ساری کی ساری شادیاں آپ سمجھے 55 سے 60 سال کی عمر میں تقریباً ہوئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک تھا ہمارے لیے وہ مشرے راہ ہے. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف تھے, دوستانہ تعلقات تھے, اور لطف تعلقات تھے. اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے کہ تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ آواز نہ نکلے تاکہ بیوی کی نیند خراب نہ ہو. تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی, امت پہ فرض نہیں تھی. اسی طرح نہ بیوی سے بلند آواز سے بات کرتے, نہ اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتے. کھانے کو جو مل جاتا کبھی عیب نہ نکالتے اور کھانا کھا لیتے. حضور کی جو بیویاں تھیں ان کی بھی آپس میں بڑی محبت تھی. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز پکائی اور وہ لے کے حاضر ہو گئی. یہ محبت کا عالم دیکھیں کہ میں نے کوئی چیز بنائی ہے تو میں اکیلی کھا رہی ہوں تو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ شامل کرو, اپنے شوہر کو ساتھ شامل کرو. تو وہ لے کے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئی. اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا تو وہ خواتین آتی کرتی تھی. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فیل کیا جیسے خواتین کرتی ہیں. تو حضور پاک نے کھایا تو کھانے سے انکار کیا اور سیدہ عائشہ نے بھی فیل کیا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کھا نہیں رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے کہا کھلائیں. اس طرح کی بات چیت ہوئی. اسی بات چیت میں سیدہ عائشہ اصرار کر رہی ہے کہ آپ کھائیں, سیدہ سودا انکار کر رہی ہیں. تو سیدہ عائشہ نے کیا اسے پکڑا اور ان کے منہ پہ مل دیا. اب سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور سے عرض کی کہ انہوں نے یہ کر دیا تو آپ نے کہا تم بھی کر دو. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حلوہ یا کھیر جو بھی میٹھی چیز تھی سیدہ عائشہ کے چہرے پہ لگائی. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ازدواجی زندگی حضور کی تھی اس میں اپنی بیویوں سے الفت, پیار, محبت والا معاملہ تھا. اور وہ جو سوکھنے آپس میں تھی, امت کی مائیں ہیں, آپس میں سوکھنے ہیں, ان سوکھنوں کا آپس میں پیار محبت تھا. ایک نے لگایا دوسری نے لگایا اور بات ہنسی خوشی میں ختم ہو گئی. آج ہم کو جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی ان خواتین کی جو زندگی ہے ان کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول کی صرف نعرے نہ لگائیں, حضور کی سنتوں کو اپنائیں.